بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا اسلامیات اختیاری سال دوم کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ پہلے سے ہمارا تعارف قرآن چل رہا ہے تو اس میں ایک خاص اسی کا ایک ٹاپک ہے اعجاز القرآن۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، یعنی قرآن پاک کس کس لحاظ سے معجزہ ہے، یعنی قرآن پاک کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو دنیا کی باقی کتابوں میں نہیں۔ تو ویسے تو بہت زیادہ خصوصیات ہیں، ان میں سے ہم چند ایک خصوصیات کا اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ تو بلند پایہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس میں سب سے پہلی خصوصیت فصاحت و بلاغت۔ اللہ رب العزت کا یہ چونکہ کلام ہے تو اس میں ایسی فصاحت و بلاغت ہے، فصیح و بلیغ یعنی پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں۔ اور اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ وہ معجزہ عطا فرماتے تھے جو اس وقت کے لوگ وہ کام کرنے سے عاجز تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر جادو اپنے زوروں پہ تھا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء یہ دو معجزات عطا فرمائے تھے۔ لاٹھی کو پھینکا تو اژدہا بن گئی، کبھی پتھر پہ ماری تو بارہ چشمے جاری ہو گئے، کبھی دریا پہ ماری بحر کلثم پہ تو اللہ نے بارہ راستے دے دیے۔ تو اس طرح ید بیضاء ہاتھ کو بغل میں ڈالتے نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکدار ہوتا۔ جب فرعون نے یعنی ہزاروں جادوگروں کو بلایا تھا تو وہ ان کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر گئے تھے، سمجھ لیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں یہ چیز دی گئی ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب میڈیکل سائنس بڑی عروج پر تھی، لیکن وہ لوگ نابینا کو بینائی نہیں دے سکتے تھے اور کوڑی کا علاج نہیں تھا، اور اسی طرح مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگ انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ عرب کا ایک مطلب ہے صحرا اور عرب کا ایک مطلب ہے فصیح اللسان، بڑی زبان آور، ماہر زبان۔ تو اپنے مقابلے میں باقی دنیا کو عجم کہتے تھے کہ یہ تو عجمی ہیں، یہ گونگے ہیں، انہیں تو بات کرنی نہیں آتی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو اپنی زبان دانی، اپنی شاعری، اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا فخر تھا، اور حج پہ جب لوگ آتے تو اپنے قصائد اور مشاعری کے وہ مقابلے ہوتے، اور پھر ان کو جو جیت جاتا ٹاپ پہ آتا تو اس کے وہ قصیدہ وہ شاعری خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکا دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو کلام پاک عطا فرمایا، جب اس کلام پاک کو وہ سنا انہوں نے تو اس کے سامنے مبہوت ہو کر رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آپ کا جو معجزہ ہے قرآن پاک ایک سب سے بڑا معجزہ شمار کیا جاتا ہے، گو کہ آپ کے بہت بڑے بڑے معجزات ہیں، آپ نے چاند کو اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اسی طرح نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کو بینائی مل گئی، کتنے ایسے ایک صحابی کو ٹہنی دی، تلوار بن گئی، اور ایک لشکر ایک موقع پہ پانی نہیں تھا، آپ نے کنویں میں آپ دان ڈالا، پانی اوپر تک آ گیا، آپ کے ہاتھوں سے چشمے سے اللہ نے جاری فرمایا۔ بہرحال آپ کے تو یعنی شمار ہی نہیں ہے معجزات کا، بعض یعنی سیرت نگاروں نے 3000 تک بھی معجزات آپ کے شمار کیے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ جی آپ کا اپنا کلام ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں یہ شک ہے جو ہم نے اپنے بندے میں نازل کیا تو تم اس جیسا، بلکہ پہلے آیت نازل ہوئی کہ اس جیسی ایک کتاب لے آؤ، تو سارے عرب مل کے نہ لا سکے۔ پھر آیات نازل ہوئی اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، پھر بھی نہ لا سکے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ ایک ہی صورت ایسی بنا کے لے آؤ، تو بھی وہ کوشش کر کے بھی نہیں لا سکے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ سب سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ لگا کے لکھ کے لگا دی خانہ کعبہ کی دیوار پر۔ اب وہ آتے پڑھتے بالآخر مجبور ہو کر لکھنے پہ آخر میں مجبور ہو گئے، لکھا ہوا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو سامنے انہوں نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، اسی وزن پہ کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا قرآن پاک کو، اور قرآن پاک کا کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مطالب بیان کرنا یہ بہت ہی بہترین اس کا بہترین اسلوب ہے۔ دوسرا بڑا یعنی اسلوب بیان، دوسری بڑی جو صفت ہے قرآن پاک کی اسلوب بیان، تیسری کر لیتے ہیں اسلوب بیان، یعنی قرآن پاک کا اسلوب جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی عمدہ ہے،
اور کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ اس میں مطالب آ جاتے ہیں، اور نہایت عمدہ، نہایت پاکیزہ اور خالص اور یعنی شستہ اسلوب ہے، اور وجہ سے بھی مشہور ہے خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور دلالت کرتا ہو، چھوٹی بات میں بڑا معانی کے سمندر پہ نہا ہو۔ تو پورا قرآن یعنی اس کا مظہر ہے۔ اور دوسرا یہ اسلوب بیان کے سے پہلے یہ ہائڈنگ رہ گئی، محفوظ کتاب، قرآن پاک محفوظ کتاب ہے۔ یعنی دنیا کی پہلے میں بات بتا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں کہ ساری کے کتابیں کچھ اللہ کی طرف سے بھی جو تھیں ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں تھا، لہذا یہودی اور عیسائیوں نے اس میں تحریف کر دی، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے لیا ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر نصیحت نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی تعریف نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا۔ جیسے کہ قادیانی وغیرہ لوگوں نے کوشش کی تعریف کرنے کی، بعض کا لوگ کلپ آئے تھے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں تو فوراً وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے، وہ پتہ چل گیا۔ تو تحریف کی تمام کوششیں جو کی گئیں وہ ناکام ہو گئیں۔ آگے ہے نظم و ضبط۔ قرآن پاک کے مختلف مضامین میں ایسا بہترین نظم و ضبط ہے کہ کہیں یعنی ایک بار ہم آہنگ ہیں، مضامین ہیں مختلف، بعض کا اور مضمون آتا ہے پہلے، پھر دوسرا آتا ہے، کہیں واضح نصیحت ہے، کہیں اخلاق و عادات کے بارے میں احکام ہیں، کہیں احکام عبادات ہیں، عبادات سے متعلق، کہیں معاملات سے متعلق احکامات ہیں، لیکن نظم و ضبط میں اور ربط میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا نظم و ضبط ہے، اس جیسا نظم و ضبط دنیا کی اور کسی کتاب میں نہیں۔ پھر ہے اثر انگیزی۔ اثر انگیزی کا مطلب یعنی تاثیر، جس طرح کلام پاک کی تاثیر ہے، پڑھنے سے دل اثر لیتا ہے، دنیا کی کسی اور کتاب سے اثر نہیں لیتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بلا کی تاثیر ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی متاثر نہ ہو سکے۔ ابو جہل وغیرہ اور ولید بن عقبہ اور ایسے لوگ جو ہے چھپ کے جاتے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے، بعض اوقات سب راستے میں اکٹھے ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو ملامت کی، تو اندر اندر سے وہ کہتے تھے یار یہ کوئی ہے کلام، یہ حق ہے اور سچ ہے۔ اب کلام اللہ پاک کا ہو اور زبان ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جگہ ہو حرم پاک ہو، تو ظاہر ہے تاثیر تو ہوگی۔ اور وہ کہتے تھے اپنے غیر مسلموں کو، وہ باقیوں کو کہتے کہ جب یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرے تو تم شور کیا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، والغوا فيه لعلكم فيه تغلبون، یا والغوا فيه لعلكم فيه تغلبون، کہ اللہ کا مشمع فرمائے کہ تم اس قرآن مت سنا کرو، اور جب وہ تلاوت کریں تو تم شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ، تمہاری آواز غالب ہو جائے۔ تو یعنی وہ سنی انسنی کر دیتے تھے، کیونکہ اب جس کے کان میں آواز پڑھ لیتی تو وہ تو متاثر ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ ایک قبیلے کے ایک جو ہے سردار آئے اور ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ آپ اپنے کانوں میں روئی ڈال دیں کہ اس بندے کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ انہوں نے کانوں میں روئی ڈال لی، طواف کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اچھا والا سردار ہوں، میں ذرا سنوں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنے کانوں سے جب روئی نکاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو اسی وقت دل بسیج گیا، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں تاثیر رکھی ہے۔ شاعر بھی کہتا ہے آپ کو قرآن ملا جس کا ہے انداز عجب، اس کی تاثیر سے تسخیر ہوئی عجم و عرب، پورے عجم و عرب ساری دنیا تسخیر ہو گئی قرآن پاک کی تاثیر سے۔ ایک دفعہ ایک بہت مشہور ڈاکو فضیل بن ایاز، ڈاکو تھے پہلے بہت بڑے، تو ایک جگہ جا رہے تھے کہ کھڑکی سے آواز آئی، قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ بس یہ آیت سننی تھی کہ ایسے دل پر اثر ہوا کہ وہ ساری اپنی تلوار وغیرہ توڑ دی، جتنے ساتھی تھے ساتھ ان کو بھی اس پہ مجبور کیا توبہ پہ، حتیٰ کہ قاضی فضیل بن ایاز وقت کے ولی بنے۔ تو اللہ آج بھی اس کی تاثیر ہے، اگر ہم یعنی باوضو ہو کر اور باطنی گندیوں کو بھی صاف کر کے اگر ہم تھوڑا ٹائم نکال کر قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں تو اللہ پاک ضرور اس کا اثر جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس نے روحانی اور جسمانی قوتوں میں انقلاب پیدا کر دی، اور اس ایمان والی قوموں کو اس کتاب نے ذلت کے گڑھوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک یہ کتاب لے گئی۔
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن پاک کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا، دب جاتا۔ پھر اس کی ایک صفت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ یہ عالمگیری، قابل حفظ اور قابل عمل۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو پوری کی پوری حفظ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی آسان سے آسان کتاب دل میں نہیں اترتی، پوری یاد نہیں ہوتی۔ یہ واحد کتاب ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی حفظ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کانفرنس میں شرکت کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ 5 سالہ بچے کا یہ ریکارڈ ہے کہ اس نے بھی یہ قرآن پاک یاد کر لیا۔ 5 سالہ بچہ، کس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہمارے 5 سالہ بچوں کو کیا چیز یاد ہوتی ہے؟ تو لیکن اللہ کے یہ اس کلام کا یہ اثر ہے کہ چھوٹے سے بچے کو بھی ازبر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ قابل عمل ہے، اتنی یعنی یہ دین فطرت ہے ہمارا دین، اور ہماری یہ کتاب، اس میں کوئی ایسے قوانین ہیں جن پر عمل نہ کیا جا سکے۔ یہ ساری انسانیت کے لیے یہ جو ہے کتاب ہے یہ قابل عمل ہے، اور اس میں جتنے احکامات ہیں اسی میں جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس کو عمل کرنے کے پھر باقاعدہ فضائل ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس کو یاد کیا، پھر اس پر عمل کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کا حق دیں گے کہ اپنے کرانے میں سے 10 آدمیوں کی، وہ جن پر جنت واجب ہو چکی ہوگی، کہ حافظ قرآن وہ شفاعت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کیا کوئی، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، نصیحت حاصل کرے پھر اس پر عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس کی نیت کریں، بے شک زیادہ نہ صحیح، تھوڑا لیکن روزانہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، عمل کی کوشش کریں۔ آگے ہے عالمگیریت، یعنی دنیا کی جتنی کتابیں تھیں وہ ایک وقت میں ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئیں، جیسے بنی اسرائیل تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کا مخاطب کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن قرآن پاک کا خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو اس کا خطاب، دائرہ خطاب تمام بنی نوع انسان ہے، ساری انسانیت کا خطاب ہے، اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ھدی للعالمین ہے یہ کتاب، جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ پچھلی کتابیں انبیاء ایک خاص قوم، ایک خاص زمانے کے لیے تک تھیں، لیکن قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پورے عالم کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ تو عالمگیریت بھی ہے، ابدیت بھی اس میں سے کیٹنگ نکلتی ہے، ابدیت دائمی تعلیمات، یعنی قیامت تک کے لیے انشاءاللہ رہیں گی۔ اور آگے اس کے علاوہ جامعیت، کہ اس کی تعلیمات جو ہیں وہ جامع تعلیمات ہیں، لیکن ایک چیز نہیں ہے اس میں، کسی ایک پہلو پر رہنمائی نہیں کی گئی، بلکہ مکمل انسانی رہنمائی کی گئی، انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، عقائد کی اصلاح ہے، اعمال کی اصلاح ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں سکھائی گئیں، آداب زندگی سکھائے گئے، زندگی گزارنے کا طریقہ، خوشی و غمی، اور یعنی سفر و حضر میں کیا خلوت و جلوت میں کیا کرنا ہے سکھایا گیا، اخلاقی تعلیمات ہیں، اور اسی طرح قوانین بھی دیے گئے ہیں، اور پچھلی قوموں کے واقعات بھی اس میں دیے گئے ہیں۔ تو ایک جامع کتاب ہے۔ پھر یہ مکمل ضابطہ حیات، کہ مکمل یہ ضابطہ حیات سے مراد زندگی گزارنے کا مکمل ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے، زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، قانونی ہو، انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہو، انسان کا انڈیویجول یعنی اس کا ذاتی نجی زندگی کے بارے میں مسئلہ ہے، یا پوری امت کا اجتماعی مسائل ہیں، ان کا حل قرآن پاک میں ہمیں ملے گا۔ اس لیے اس کی یعنی تعلیمات میں ہی کامیابی ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تم مسلمان جینا چاہتے ہو تو یہ قرآن پاک کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی قرآن پاک عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آگے ہے آخری ہیڈنگ ہے ہماری، باعث عروج و زوال۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس پر عمل، اس پر ایمان اور عمل کی وجہ سے قوموں نے عروج پایا، اور اگر پس پشت ڈالے احکامات تو زوال پذیر ہو گئیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یرفع یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کی وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، پس پشت ڈالتے ہیں احکامات کو، تو کیا ہے یضل بہ، اس کی وجہ سے اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔
ویادی بھی کثیرہ، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو کہ جس پر قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں سچے دل سے، اور تو اگر ہر موقع پہ رہنمائی لیتے ہیں قرآن پاک سے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یعرف بہذا الکتاب اقواما ویعظ بآخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن پاک کی وجہ سے بہت سی لوگوں کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر صحابہ کے بارے میں فرمایا اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو، قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے تم جو کیا ہو گئے، خوار ہو گئے۔ تو یہ ہماری ہیڈنگ تھی اعجاز القرآن، قرآن پاک کی خصوصیات۔ تو یہ چیدہ 10 خصوصیات میں نے لکھی ہیں، ویسے اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں قرآن پاک کی۔ دوسرا ہمارا ٹاپک تھا اس میں قرآن پاک کے تعارف میں ایک چھوٹا سا پورشن تھا، مکی اور مدنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، بلکہ اس سے پہلے قرآن پاک ایک نظر میں، چونکہ آپ کو سب کو یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک کی 7 منازل ہیں اور 540 رکوع ہیں، صورتوں کی تعداد 114 ہے، آیات مشہور تو 6666 ہیں لیکن 6236 آیات ہیں حقیقت میں۔ کاتبین وحی میں نے پہلے بتا دیا تقریباً 42 سے، علامہ حلبی نے تعداد بتائی ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں اس کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ مکی صورتیں اس کی ایک باریک تعریف ہے، آپ کے شارٹ کوسچن میں اکثر آتا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے، یا مکی صورتیں کون سی صورتیں کہلائیں گی، ٹھیک ہے، یا فرق کیا ہے۔ تو مکی صورتیں وہ نہیں ہے جو مکہ میں نازل ہوئیں اور مدینہ میں نازل ہوئیں، گو کہ اکثر ایسا ہی ہے، لیکن حقیقت اس کی تعریف یہ ہے کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے قرآن پاک نازل ہوا، آیات نازل ہوئیں، صورتیں نازل ہوئیں، وہ مکی صورتیں کہلائیں گی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو کہیں بھی نازل ہوئی ہوں۔ اور مدنی صورتیں وہ کہلائیں گی جو ہجرت مدینہ سے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے مکہ میں تو پھر وہاں آیات نازل ہوئیں، تو لیکن وہ مدنی کہلائیں گی کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں۔ تو یہ یعنی دور کے اعتبار سے ہے، جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی مکی اور ہجرت مدینہ سے بعد ہونے والی مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ تو ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن سیدھے ہم پڑھیں گے۔ مکی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ صورتیں اور آیات مختصر ہوتی ہیں، جیسے آخری اس بار کی ہم صورتیں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، آیات بھی مختصر ہیں۔ اس کی بالمقابل مدنی صورتوں کو دیکھیں تو صورتیں اور آیات یہ طویل ہیں۔ دوسرا یعنی مکی صورتوں میں یا الناس سے خطاب ہے، چونکہ مکہ میں نازل ہو رہی ہیں، زیادہ لوگ کفار ہیں، ساری انسانیتوں کا خطاب ہے، اے لوگوں، تو ایمان والے کم تھے تو یہ خطاب یا ایھا الناس، اے لوگوں سے ہے۔ جب کہ مدینہ میں مخاطب ایمان والے ہیں تو یہاں خطاب اکثر مدنی صورتوں میں خطاب کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جیسے احکامات میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، اور اسی طرح بہت سارے احکامات ہیں تو وہ آمنوا سے خطاب ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مکی صورتوں میں چونکہ کفار مخاطب ہیں تو پھر توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی وحدانیت وغیرہ کا، اور رسالت انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ، اور وہ آخرت کے منکر تھے تو آخرت پر ایمان کے تذکرے کی واقعات، قیامت، موت، قبر، آخرت کے واقعات زیادہ ہیں، اور آخرت اور جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں تاکہ ان پر ایمان لایا جا سکے۔ جبکہ ادھر تو مکی صورتوں میں مشرکین تھے تو ان کے عقائد باطلہ کا رد کیا گیا ہے، اور مدینہ میں اس کے مقابل جو صورتوں میں زیادہ چیز تھا تذکرہ وہ منافقین، مکہ میں صرف مسلمان تھے اور کفار تھے، مدینہ میں منافقین کا گروہ پیدا ہو گیا جو بظاہر مسلمان تھے اندر سے کفار ہی رہے۔ تو یہ منافقین اور یہود و نصارہ کے عقائد باطلہ کا